جو صدر عارف علوی ہیں، کیونکہ اطہر من اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئین بھی کہتا ہے 48(5) کے تحت ان کا اختیار ہے کہ ان کو الیکشن کروانے ہیں، صدر یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کی، تو کیا وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے؟ کیا کٹہرے میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مینڈیٹری ڈیوٹی تھی ان کی. پر ان کے پاس تو ایک صفائی اور دلیل بڑی صاحب سی ہوگی، اور وہ یہ دلیل ہوگی کہ جی مجھے الیکشن کمشنر نے میں نے اس کو بلایا کنسلٹیشن کے لیے، کیونکہ وہ کنسلٹیشن کا لفظ ہے اس میں لکھا ہوا کہ کنسلٹ کرے گا چیف الیکشن کمشنر کو صدر. یہ آنے کو تیار ہی نہیں تھا، 2 مرتبہ بلایا، دونوں مرتبہ کہا اس نے کہ ہم نہیں جائیں گے. صدر کون ہوتا ہے؟ حالانکہ صدر کی پرائمری ذمہ داری تھی اس میں، چونکہ یہ اناگیر ہوا تو اناگیر پہ سزا ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ جس کو روکا گیا ہو اس کو سزا ہو. صدر تو بیچارہ ایک، میرا خیال ہے وہ ایک جینٹری میں، پنجابی میں کہتے ہیں تیفا جینٹری پھنس گیا. وہ تو تیفا ہے جو جینٹری میں پھنس گیا ہے. تو ابھی یہ مشکل گمبھیر صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کے لیے. تو سر یہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک اپلیکیشن میں ان کے خلاف چلی گئی آرٹیکل 184(3) کے تحت. وہ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح پوری نہیں کر پا رہے. پہلے وہ انہوں نے اسمبلی کو غیر آئینی تحلیل کیا، پھر دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ انہوں نے سائن نہ کر کے اپنے حلف سے روگردانی کی. تو مشکلات لگ رہا ہے آپ کو بڑھ رہی ہیں ان کی؟ کیا نہیں، اس کی تو بڑھتی رہے گی، چونکہ میاں نواز شریف جو ایک آ گیا ہے، اور میاں نواز شریف کا مریم پہلے سے ہی کہتی تھی لیول پلیئنگ فیلڈ اب ہوگی جب فتنے کو آپ اندر کریں گے، اس کو سزا دیں گے، اور پھر باقی سارے فتنے جو چھوٹے ہیں ان سب کو ایک ایک کو نیوٹرلائز کریں گے، اور پھر میاں صاحب آئیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو وہ تو اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں نا شریف خاندان کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں، بچ مرزا یار پھرے، بچ اکیلا نواز شریف پھر رہا ہو، باقی سارے پاکستان سے بھاگ گئے ہوں، ان کو بھگا دیا جائے، نکال دیا جائے، یا جیلوں میں بند کر دیا جائے. اس صورت میں نواز شریف مرزا یار ان سونی گلیوں میں پھرتا ہو تو پھر صاحبہ جٹی کو تسکین ملتی ہے. تو ابھی جو سر اس حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی شفافیت پہ سوال تو اٹھے گا نا، کہ پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ صرف نون لیگ کہہ رہی ہیں ہاں باقی ہوں گے، باقی جو آئے روز ہم بات کرتے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے اس حوالے سے. دیکھو کسی ایک کو، ان میں جو 2-4 نام لینے لگا ہو، کسی ایک کو آپ ڈسکوالیفائی کر دو یا جیل میں ڈال دو خدا نہ خواستہ، پر کسی ایک کو، نواز شریف کو فرض کرو جیل میں ڈال دو، اس وقت مریم کو ڈال دو، چیئرمین بلاول کو ڈال دو، زرداری صاحب کو ڈال دو، تو کوئی الیکشن مانے گا؟ اس کو کوئی نہیں مانے گا، الیکشن ہی نہیں ہو سکتی. اب اسی طرح ایک بڑی پارٹی کا جو قائد ہے یا اس کا چیئرمین ہے اس کو آپ نیوٹرلائز کر دو، کیونکہ ایک پارٹی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فتنے کو جیل میں ڈالو اور سزا کرو اس کو، تو اس کے بعد تو پھر نہیں ہوتی. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل کہ میاں صاحب ہی باہر ہوں گے تو باقی سب کو آپ باہر ہی کر دیں میدان سے باہر، لیکن ان کی تو نااہلی والا معاملہ ہے نا، تاحیات نااہلی کا. تو ابھی جب نون لیگ سے بات کریں وہ الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہیں تو نااہلی کی مدت تو 5 سال ہے، تو ابھی نومینیشن پیپرز داخل ہونے ہیں 18 سے 20 تاریخ تک. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی وہ اس دوران اس قابل ہو جائیں گے، ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، یا تاحیات نااہلی والا معاملہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی ان کے سر پہ؟ نہیں، یہ تو الیکشن جب تک آئین میں ترمیم نہیں آتی، نئی اسمبلی آئے، اس میں میاں صاحب کی 2/3 اکثریت آئے یا ان کے اتحادیوں کی ملا کے، اور وہ آئین میں ترمیم کریں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لائف لانگ جو تاعمر تاحیات جو ان کی نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ختم کیا جا سکتا.